جعفریہ دی بلندی درجات واسطے مل کے صلوات پڑھو۔ نجات ہند بشریت حضرت ولی یاسر دی آمد و سلامتی واسطے پھر بھی صلوات پڑھو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ ماشاءاللہ
حضرت حجت خدا دے ظہور استعجیل فرمائے ساریاں دعائیں دی قبولیت واسطے بالخصوص اپنے اپنے دلی دعائیں دی قبولیت واسطے سارے مل کے صلوات کرو اصحاب دے مجمع چ منبر تے بیٹھ کے وحی دی ترجمانی کریندا بیٹھا بطول دا بابا یا دروازے تو ایک بچہ داخل ہویا ہے اصحاب دے مجمع چوں ٹردا درمیان وچ بچے دا پیر تھوڑا جہا پھسلیا ہے جھڑیا نہیں جو رسول تو منبر چھوڑ دیتا چند قدم اگاں ٹرے لوگ حیران ہو گئے میں رسول وحی دی ترجمانی چھوڑ دیتی ہے ایک بچے واسطے عالمین دی رحمت نے میرے آقا حسین نوحانا لایا گود وچ بٹھایا پیغمبر منبر تے بیٹھے صحابہ درویش کے فرمائے دیکھ لو ھذا حسین فارفو سنان لو ایو میرا حسین پہچان لو یہ میرا حسین ہے فرمایا انہو فی الجنہ اے معمولی بچہ نہ سمجھو میں بچہ سمجھ کے نہیں آیا میرا حسین میری جنت کا مالک ہے انہو فی الجنہ اے جنت کا مالک ہے فرمایا امہو فی الجنہ اے دی ماں جنت دی مالک ہے ابوہو فی الجنہ اے دا بابا جنت کا مالک ہے جدہو فی الجنہ اذا نانا جنت کا مالک ہے جدتہو فی الجنہ اذا نانی تدادی جنت دی مالک ہے اور جو بناکو برق الرطف خوشاب علی میں فرمایا محبہو فی الجنہ اس کا محب بھی اہل جنت ہے ومحب محبی فی الجنہ جو اس کے محب سے محبت قیامت تک رکھتا جائے گا اللہ جنت کا پٹا اس کے نام کا اس کا بھائی بھی جنتی ہے اس کا نانا بھی جنتی ہے اس کا دادا بھی جنتی ہے اس کی نانی بھی جنتی ہے اس کی نانا بھی جنتی ہے فرمایا اس کا محب بھی جنت میں جائے گا اور جو جو قیامت تک حسین کے محبوں سے محبت کرتا جائے گا اللہ اس کو بھی جنت میں داخل بہت بڑا اعزاز ہے اللہ کی ذات نے زہرا دے پتر نو دیتا ہے اور بخدا نفس ہے میں تے تفصیلا مطالعہ کیتا ہے جیڑی جیڑی شخصیت جیڑی ذات جیڑی چیز دا تعلق زہرا دے پتر نال لگدا گیا ہے وہ دنیا چ باعزت بن دی گئی ہے آخرت کی باعزت جس کا تعلق میرے آقا حسین نال ہویا ہے وہ دنیا بھی باعزت بن گیا ہے آخرت بھی باعزت بن گیا ہے یار کمال ہے مسلمان تو حسین دی چھتری دے تلے نہیں آتا تینوں کی شے حسین تو غافل کیتا ہے حسین کہیں ایک فرقے دا محسن نہیں حسین دا ہر شریف تے غیرت مند دا محسن حسین کوئی ایک شیعہ فرقے دا محسن نہیں میں آتا نا ہر وہ بندہ جن کی نسل پاکے تے خون صافے وہ بھی گردن تے زہرا دے پتر دا احسان نسل پاک ہوئے تے خون صاف ہوئے تو اس بندے دی گردن تے زہرا دے پتر دا احسان ہے اور میں آنکھاں خوشابہ لے تو بجا نہیں حسین نانے دے دین دا محسن ہے حسین شریعت دا محسن ہے اسلام دی لج حسین اور با خدا کو قسم نہیں آنکھاں دا بعید نہیں حسین بابے دا محسن ہے حسین ماں دا محسن ہے حسین بھرا دا محسن
بنو ہاشم وچ رہ کے اتنا مقام پیدا کیتا ہے جو ہر ہاشمی دے تعارف دا باعث بن گیا ہے اکبر دا بابا حسین. اور میں نے نہیں بھولتا جملہ تشریف رکھو جی بسم اللہ. میں نے نہیں بھولتا جملہ یوم علی منایا گیا لاہور اور مولانا کوثر نیازی نے یوم علی کے خطاب کیتا اور فضائل علی پڑھتا رہا اور آخر تے جڑا ٹیپ دا جملہ نیازی آکھیا ہوئے اس آکھیا دنیا والے کتنا بلند ہوگا وہ علی جس کا حسین جیسا بیٹا. کتنا بلند ہوگا وہ علی جس کا حسین جیسا بیٹا تھا. علی دی منزلت آپ پہ علی دا مقام آپ پہ لیکن پھر بھی تعارف علی بذریعہ حسین کی دس اور پھر آتا حسین آج بھی گلفشاں ہے تیری ہمت کا باغ آندھیوں سے لڑ رہا ہے آج بھی تیرا چراغ آدھے تو نے دھو ڈالے جبین ملت بیضا کے داغ تیرے دل کے سامنے لرزاں ہے باطل کا دماغ اس کا فخر کا دل میں دریچہ باز ہونا چاہیے جس کا تو مولا ہے اس کو ناک. فخر کا دل میں دریچہ باز ہونا چاہیے جس کا تو مولا ہے اس کو ناز ہونا چاہیے. مجمع لاہور دا خطیب نیازی خطبہ دیندہ ہویا فضائل پڑھتا ہویا وہ لے گیا علامہ حافظ کفایت حسین لاہور علیہ منبر تے آئے. انہاں فرمایا بڑا سونا نیازی صاحب جملہ فرمایا ابھی نیازی صاحب کہہ رہے تھے کہ کتنا بلند ہوگا وہ علی جس کا حسین جیسا بیٹا تھا. انہاں فرمایا نیازی صاحب پھر دشمن علی کے منہ میں پٹا ڈالو اگر معیار فضیلت یہی ہے کہ کتنا بلند ہوگا وہ علی جس کا حسین جیسا بیٹا تھا تو اسے کہو پھر کتنا بلند ہوگا وہ ابو طالب جس کا. کتنا بلند ہوگا وہ علی جس کا حسین جیسا بیٹا تھا. انہاں فرمایا پھر اس ملا کے منہ میں لگام دو جو علی کے باپ پہ کفر کے فتوے لگاتا ہے اسے بتاؤ پھر کتنا بلند ہوگا وہ ابو طالب جس کا علی جیسا بیٹا. اس ملا کے منہ میں لگام تکلیف ہوندی ہے جب گلے پھاڑ پھاڑ کے بندے آ کرے انہیں ابو سفیان نے تو کلمہ پڑھ لیا تھا اور جناب عمران نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. انہیں فرمایا تیری من میں نہ تیرے بقول ابو سفیان کلمہ پڑھیا اور تیرے بقول جناب عمران نے کلمہ نہ پڑھیا. انہیں فرمایا قسم جا کعبہ دے اندر وڑ 10 ابو سفیان نے کلمہ پڑھ کے اسلام دا فائدہ کیڑا کیتا ہے جناب عمران نے کلمہ نہ پڑھ کے اسلام دا نقصان کیڑا. انہوں کے 2 ہی بیٹے ابو سفیان نے پالے اور 2 ہی بیٹے جناب عمران نے پالے. جڑے بیٹے ابو سفیان پالے امیر شام بڑھیا بے یزید الہلان بڑھیا. جڑے بیٹے جناب عمران پالے احمد مختار بڑھیا بے حیدر کرار بڑھیا. عزت بن گئی ہے اور آخرت بھی باعزت بن گئی ہے. میں نے 2-3 چیزاں گننا تاکہ تیرے دل دے وچ نور حسینی دی چمک پے. دیکھو اے خاک لے لو مٹی
ہے. یہ مٹی جڑی کھاونا حرام ہے. مٹی کا کھاونا ہر مذہب وچ حرام ہے، لیکن پاک پیغمبر نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا اگر مٹی کا تعلق حسین سے بن جائے تو اس کا کھانا حلال بھی ہو جائے گا، شاہ کے شفا بھی بن جائے گا. شفا بن جائے گی وہ مٹی جس کا تعلق حسین سے بن جائے. میں حیران ہوں ڈاکٹر صاحب، بندہ آیا میرے چھویں امام کو آ گیا تھا، مولا میں نماز پڑھتا تے میرے دل وچ خیال آندے. نماز جو پڑھنا کہیں حساب کتاب کا خیال آ گیا، کبھی سفر کا خیال آ گیا، میرے دل وچ خیال آندے. مینوں کوئی راہ دسو جو میرے خیال مک ونجے. صحیح فرماتے سجدہ گاہ خاک شفا تے سجدہ کرنا شروع کر دے. پریشان ہوئے مولا اتنا کیوں سی؟ مولا فرمائے السجود علی تربت الحسین تتم الصلاۃ ولو کان ناقصۃ. فرمایا خاک شفا کو اللہ نے وہ عظمت دی ہے کہ اگر سجدہ خاک شفا پہ کیا جائے نماز ناقص بھی ہوگی تو سجدہ خاک شفا کی وجہ سے اللہ کو اس شے کا تعلق زہراؤ دے غریب پتر نال بڑھتا گیا ہے. وہ دنیا بھی محترم بن گئی ہے اور آخرت بھی محترم بن گئی ہے. اور میرے معصوم مولا فرمانے ترائے چیزاں تا اللہ دی ذات نے حسین نو ونڈ کے دے چھوڑی، انہیں کوئی شریک نہیں ہے. پہلی چیز فرمایا شفاء فی تربت ہی، حسین دی خاک اللہ شفا رکھ چھوڑی. خاک حسین اللہ شفا رکھ چھوڑی ہے. اور معصوم فرماتے ہیں حنکو اولادکم بتربت الحسین. جب بچہ پیدا ہوئی نہ تو گھٹی پانی ہوئی، خبردار گھٹی عام نہ پائیں، خاک شفا بھی پائیں، تیرا بچہ حسین ہی پانا ہے. شفاء فی تربت ہی، اللہ نے زہرا دلال دی مٹی شفا رکھ چھوڑی. دوسری فرمایا استجابت الدعا تحت قبت ہی، بندہ تھک پوے دعا قبول نہ ہوتی ہوئے دنیا دے ہر کونے دے بھج بھج تھک جائے. فرمایا کربلا لگمنے زہرا دے حرم، زہرا دے پتر دے کبے دے تلے حرم دے وچ کھلوتے اللہ جیڑی دعا منسی اللہ دے اٹھوے ہاتھ خالی نہ ہو. استجابت الدعا تحت قبت الحسین، حسین دے حرم میں جڑی دعا منگو اللہ رد نہیں کرے. اور تیسری چیز فرمایا الامامت فی ذریت ہی، اللہ نے نسل حسین اچ 9 امام رکھا. اس چیز کا تعلق زہرا دے لال نال بڑھتا گیا ہے، وہ باعث عظمت بڑھ گئی ہے. حیران ہو سو میرے چھویں امام کو بندہ آیا ہے، اس آگے سلام کیتا ہے، مولا نے جواب دیتا ہے، پوچھتا ہے مولا میں سنیا ہے جیڑا بندہ زیارت کربلا واسطے بنے اللہ انہوں ایک دے بدلے 7 حجہ نہ ثواب دینا ہے. مولا فرمائے تے ساتھ سنیا ہے جیڑا مظلوم دی زیارت واسطے بنے انہوں اللہ 70 حج کا ثواب دینا. اب سے وہ تعجب کر کے کہتا ہے مولا 70 حج، فرمایا 70 حج نہیں 700 حج. میں نے پھر تعجب کی کہ مولا 700 حج، فرمایا 700 نہیں 7000 حج. تو پھر تعجب کر کے کہتا مولا ایک زواری 7000 حج کا ثواب ہے، فرمایا 7000 نہیں 70000 حج مقبولہ کا ثواب ہے میرے مظلوم ڈاڑے دی زواری. بندے تعجب کیتا ہے، حیران ہو سو بندے تعجب کیتا ہے مولا
اتنا بڑا اجر ہے زیارت حسین دا. مولا فرمائے اگاں سن جڑا بندہ گھر جو نیت کر کے ٹرے جو میں کربلا ویسا معصوم فرمائے ایک قدم رکھسی تا عمرے دا ثواب ہے, دوسرا قدم رکھسی تا حج دا ثواب ہے, تیسرا قدم رکھسی تا عمرے دا ثواب ہے, چوتھا قدم رکھسی تا حج دا ثواب ہے. گھر کو جا کے آئے حسینی تک جتنے قدم رکھسی ایک قدم دے بدلے حج دا ثواب ہے, دے بدلے عمرے دا ثواب. پریشان ہویا تو کہ ہے مولا کام ہی کوئی جیڑائی بندے کرنی تو زیارت ہے. مولا ایک نو 7 حج دا ثواب ہے, ایک نو 700 دا ثواب ہے, ایک نو 7,000 دا ثواب ہے, ایک نو 70,000 دا ثواب ہے, ایک نو ایک پیر تے حج تے دوسرے تے عمرے دا ثواب ہے. مولا عمل ہے کہ آج دے جو فرق کیوں ہے. مولا فرمانے جتنی جتنی حسین کی معرفت بڑھتی جائے گی آج اتنا اتنا بڑھتا ہے. جتنی جتنی معرفت ہو سی, جتنی جتنی پہچان حسین ہو سی, اتنا اتنا عاجز زیادہ ہو سی. اور حیران ہو سو عزاداریان مظلوم کربلا میرا 6 مہادی فرمائے دل قیامت دن ہو سی آدم تو جا کے تے قیامت تائی تمام دنیا کٹھی ہو سی, انبیاء کٹھے ہو سن, اوسیاء کٹھے ہو سن, اولیاء کٹھے ہو سن. ایک منادی ندا دے کہ اکسی اینا زوار الحسین, حسین کی دنیا میں زیارت کرنے والے کہاں ہیں. فیقام و ناسم کثیر معصوم پر مدد بہت سارے بندے کھڑے ہوئے سے میں زوارا بہت بڑا مجمع ہو سی زوارا دا آواز قدرت ہو سی خضور بید من احبابتم فانطلقوہم الى الجنہ. فرمایا آج اللہ دی مرضی یہ ہے جو حسین دے زوار دا دنیا دے سامنے مقام واضح کرے. فرمایا اللہ نے تو ہم چھٹی دیتی تو اڈا جائیں دے بارے دل کرے او دا ہاتھ نہ بلوجو حسنین دی جاگیر پہنچا چھوڑو اللہ تو اڈی شفاعت رد. جتنا جتنا حسین دے قریب ہونا ویسے اتنا اتنا آجر ودہ ویسیا. ایک لے سجے نا کیا مقام ہے. میں ایک روایت پڑھتا پہاں تھوڑے تک پہنچا چھوڑا. علامہ ہلی نے روایت پڑھی ہے نا بھئی جڑا تھوڑا سیا ہوئے کہ اس دے جنت واجب ہے. اگر تھوڑا کہ میرے ذہن چاہے جو کام تھوڑا ہے کہ آجر اتنا بڑا ہے. اگر میں سفر کیتا ہے کہ میں ملاقات ہوئی گھوڑے سوار دینا, میں سلام کیتا ہے انہاں جواب دیتا ہے. میرے نال وہ سفر کرن لگ گئے کہ میں وہ صاحب فاضل معلوم ہوا ہے. میں پوچھا ہے میرا سردار میرے ذہن چ نکی جی گل ودی ہے میں چاہنا اس سوال دا میں جواب دیو. انہاں فرمایا اے دس علامہ ہلی ایک بندہ گیا شکار تے اودے نال بادشاہ دے فوج بھی آئی تے پانی نہ ملیا تے کھانا نہ ملیا تے ایک مائی دے ون خیمے چ ڈیرا لایا. اس آکھیا میں بھوکھا مائی بکری ذبح کی تھی اودا کھانا کھوا چھوڑیا. جڑا بکری دا دودھ صاحب کا پیا او اس کو لسی بنا تے پیوا چھوڑیا. او دی پیاس بجھ گئی. جڑا ترکا اس مائی دا بھوک گیا. ہن اے دس اگر او مائی اس بادشاہ دے دربار وچ آوے تو بادشاہ کیا دے سی. سکے سہیں حق تے اے بندا ہے جو تاج لہاوے تے مائی کو دے چھوڑے. جو مائی دا جڑا ترکا اس دے چھوڑیا تے جڑا اے دا ترکا ہے مائی کو دے چھوڑے. رکھی لوڑ پئیاں سوار دیاں. فرمایا علامہ اجے سجے دا وجہ کربلا حسین دی بچی کے
مجھے یاد ہے ڈاکٹر بلام بسم اللہ کرا جتنے شہداء دیے شہادت ہونے نا تو نو نہ رو سکے تیری اپنی مرضی تے جدہ کوئی پڑھے نا اکبر دا لانا مطلب میں پرواہی بے کرے مطلب تیری ہائے ہی نہ نکلے ہائے تو تیرے واسطے سے نا ہاں تو تیرے واسطے سے نہیں ہائے تیرے واسطے سے میرا دل آتا حسین مردہ ہلا گیا تھا اسی تو جو نہیں پیا رونا تو دیکھیا نا میرا سونا کیڑا الواد میرا اوٹھا کیڑا بسم اللہ کرا میرے کتنے بزرگان بیٹھے ہو سے جائے علامہ سید محب حسین صاحب حاول قرآن نے سنیا ہو سی او فرمائیان اد رات لے اٹھینا اکبر کا بابا پوتر دے گیرے بان نے بٹن کھولے گا تے پوتر کا سینہ چلنا انہا فرما اکبر دی ماں دی اکھ ہوئی ہے تے رو گیا دی مولا بے نہ ہونا رو گیا دے لیلہ میری مجبور ہوئی ہے جتنے تائی میں پوتر کا سینہ نہ چوما میں ورام نہیں آنا بسم اللہ کرا اللہ توڑی جوانی توڑو نصیب کرے اللہ ماں کو دے نصیب کر دے اللہ توڑی اکوکا دے رحم کرے با خدا قسم حسین میں بچ رہے جو کہ موسمی شاید منگیے دے لائی سے زہرا دے لال انگور منگا کے دیتے آدھا میرا اللہ موسمی کائی نہیں تو میں اکبر میں نہیں کر سکتا حضرت اللہ میرے خان ایک میں آپ کرنا نالو نہ کوئی سنیا کہ یہ بھی محبت اصلا سونے کو کرنا کربلا تو جا کے کوفے پر ایک سانگ تے حسین آئی ایک سانگ تے اکبر آئی حسین اپنی سانگ تو جھکتا ہا پوتر دے منہ رکھنا دیا نالت دنیا بعد کن افا اکبر دل بعد میری دنیا موڑے ہوئے اور میرا سونا بچڑا اکبر ہو مجھنا ہو گئی علی اکبر اکبر بھینا کہیں دو گئی علی اکبر اکبر ماں کا لہر علی اکبر اکبر بھین میں کمیں جو تازہ خون بنا رہا بسم اللہ اللہ جزائے خیر دے اللہ تعالی عقوق کرتے رحم کرے چاہے اپنے ہم نے جتا ہنا ہو بسم اللہ کرنا حیاتی بنا دے ہو چاہے کوئی لوگ نہ دیکھے میرا بچہ رب آبا کی قسم میں نو نمائز تو سنیا انہا فرمایا جدا لوگا کی ٹھائنا کن حیرتی ہوگا انہا پہ لوگ قائل پہ انہا میرے اکبر مولا دا سر سلوک جو بند کیتا ہے سارا دے مظلوم نہیں